مسدد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على سيدة الليلة المخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا سيدا طاهرا زكيا مرضيا کی شان در بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صلوات. اللهم صل على محمد وآل آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. الله أكبر. نعرہ تکبیر. الله أكبر. نعرہ رسالت. يا رسول الله. نعرہ رسالت. يا رسول الله. نعرہ حیدری. يا علي. بلند آواز سے نعرہ حیدری. يا علي. بآواز بلند تر صلوات کریے. اللهم صل على محمد وآل میرے محمد. محترم و مکرم سامعین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں خداوند متعال کی لا ریب کتاب قرآن مجید میں سے ایک آیا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہر جانور نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہر جن نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بلکہ ہر نفس کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ دنیا پہ رہنے والے ہر صاحب نفس نے اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ ایک وہ مرحلہ کہ جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے اور بچپنے کا مرحلہ ہوتا ہے، دوسرا وہ مرحلہ کہ جس وقت جوش جوانی میں، اور پھر تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب انسان پھر اپنے بچپنے یعنی بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے۔ ان تمام مراحل میں ایک چیز اس کے ساتھ شروع سے لے کر اس کی موت تک اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کا نام ہے موت۔ انسان جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے وہ دن مقرر کر دیا جاتا ہے، اور تو موت اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔
جب وقت آ جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ان تمام مراحل کو اگر انسان نے خوبصورت طریقے سے گزارنا ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے۔ اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ انسان جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا تو معاشرہ جنت نظیر ہوگا، کہیں بھی کوئی بے حیائی نہیں ہوگی، کہیں کوئی چوری، کوئی ڈکیتی، کہیں بغض، کینہ، نفرت، دشمنی، عداوت کچھ بھی نہیں ہوگی، اگر خوف ہوگا کہ اس رب العزت کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ اگر یہ خوف ختم ہو جائے، اس چیز کی طرف انسان متوجہ ہی نہ ہو کہ ایک دن حساب و کتاب کا آنا ہے، قیامت ایک دن کا نام ہے کہ جس دن میرے تمام نامہ اعمال کو میرے سامنے رکھ دیا جائے گا اور وہ دنیا میں کیے ہوں گے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ اس وقت نہ کوئی مقر ہوگا اور نہ ہی کوئی راہ فرار ہوگی، چونکہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں، ہماری روز مرہ کی جو روٹین ہے، اسے ایک چھوٹا سا کیمرہ جو ہماری اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے یہ کیچ کر لیتا ہے، سیو کر لیتا ہے اپنی میموری میں، تو وہ رب الارباب و رب العزت کے جس نے انسان کو خلق کیا ہے، کیا وہ محفوظ نہیں کر رہا کہ قیامت کے دن وہ تمام ویڈیو چلا دی جائے کہ تو نے فلاں مقام پر یہ کیا تھا، فلاں مقام پر یہ کیا تھا، فلاں مقام پر یہ کیا تھا۔ اب انسان کے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہوئی۔ اگر ویڈیو سے انکار کرنا بھی چاہے کہ ممکن ہے کہہ دے کہ اے اللہ تیرے پاس کوئی ایسا بندہ موجود تھا کہ جس نے ایڈیٹنگ کی ہوگی، یہاں پر کوئی اور بندہ تھا، مجھے یہاں پر فٹ، اس وقت انسان کے جسم کے ہر جزو نے گواہی دینی ہے کہ اے اللہ رب العزت اس شخص نے پاؤں نے کہنا ہے کہ میرے ذریعے چل کر کیا تھا، فلاں جگہ پر جا کر اس نے فلاں گناہ کیا ہے، فلاں جگہ پر جا کر اس نے فلاں نیکی کی ہے۔ ہاتھ کہیں کہ میرے ذریعے اس نے کسی یتیم پر ظلم کیا ہے، زبان کہے گی کہ میرے ذریعے اس نے کسی کو اذیت پہنچائی ہے، اور وہ تمام گناہ ایک مجسم شکل میں سامنے آ جائیں گے اور بتائیں گے کہ اس نے مجھے انجام دیا تھا۔ اس وقت اپنے اعضاء کو دیکھ کر کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو میرے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، جس خالق نے ہمیں خلق فرمایا تھا آج اسی نے ہم سے سوال کیا ہے، ہم جواب دے رہے ہیں۔ یہ تمام برائیاں، بے حیائیاں، بے پردگیاں سب ختم ہو جائیں گی اگر اس وقت کو انسان یاد رکھے تو، اس موت کو انسان یاد رکھے کہ جو 2400 گھنٹے ہمارے تعاقب میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کا دن 8 مارچ، اگرچہ اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، عورت ڈے کہ جس میں مختلف قسم کے نعرے، مختلف قسم کی بےہودگیاں، مختلف قسم کی فضولیات میڈیا پر نشر کی جا رہی ہیں۔ اگرچہ حق تو یہ بنتا ہے کہ ان کو کوریج نہ دی جائے اور ان کے مقابلے میں کوئی بندہ اٹھ کھڑا ہو کر کوئی جواب بھی نہ دے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جہاں کے ہیں وہیں دب جائیں گے۔ لیکن افسوس یہ کہ کوریج دے رہا ہے اور لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو ان کے مقابلے میں آ کر ان کے خلاف بول رہے ہیں،
اور ادھر سے مقابلے میں وہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے یہ دن. میں آج ہی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک 60-65 سال کے بزرگ اسی محفل میں اس جگہ پر احتجاجی جلسے میں موجود تھے. کسی نے اینکر نے سوال کیا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو گفتگو کے دوران کہتے ہیں کہ 1825 میں انگریزوں نے نکاح جیسی مصیبت ہم پر مسلط کر دی تھی. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس نے اپنی ساری زندگی کو تباہ، جسے یہ بھی نکاح کدھر سے آیا ہے. رسالت مآب فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح کو بچاؤ، واضح حدیث موجود ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ کسی انگریز نے ہم پر مسلط کیا ہے، یعنی جہالت کی انتہا ہے. پھر یہ کہا جائے کہ یہ قید ہے ہمارے لیے مصیبت، تو کیا رسالت مآب نے جناب خدیجہ الکبریٰ سے نہیں نکاح کیا تھا؟ کیا جناب علی مرتضیٰ نے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نکاح نہیں کیا تھا؟ کیا رسالت مآب نے جناب عائشہ سے نہیں نکاح کیا تھا؟ اگر نکاح ایک قید ہے، سزا ہے، تو پھر ان مستورات نے کیوں نکاح کیا تھا؟ کیا ان سے بڑھ کر کوئی عقل مند ہے؟ کیا سیدۃ النساء العالمین سے بڑھ کر کوئی بڑی بی بی ہے؟ آج کے دور میں یہ اٹھ کر کہیں کہ نکاح ہمارے لیے مصیبت ہے اور میں طلاق لے کے خوش ہوں. روایات میں ہے کہ جو شخص یعنی جوڑا جب طلاق لیتا ہے تو اس وقت عرش الہی کانپ جاتا ہے. عرش الہی کانپ جاتا ہے. اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا معاشرہ بجائے ترقی کرنے کے تنزل کی طرف جا رہا ہے. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس نے جب سے اسلام آیا ہے تب سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جو اسلام نہ حل کرتا ہو. اسلام سے پہلے عورت کی کیا عزت تھی، کیا مقام تھا، آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن اس اسلام نے آ کر اسے عزت دی. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو ظالم کا ساتھ دینا عقل مندی نہیں ہے. وہ مظلوم مرد ہو چاہے وہ مظلوم عورت ہو، کوئی بھی حتیٰ جانور کو بھی اسلام میں اجازت نہیں دیتا کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے، چاہے جائے کہ عورت یا مرد کی بات کی جائے. اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کے تو دیکھیں، پھر پتہ چلے گا. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سلام جس وقت رسالت مآب اس دنیا سے رخصت فرما گئے تھے، اس کے بعد سے لے کر جب تک وہ زندہ رہی تب تک سکون سے نہیں رہی، روتی رہی. تاریخ کے اوراق اگر اٹھا کر دیکھیں تو ایک ایسا لمحہ تھا کہ جس وقت سیدہ کے چہرے پر تھوڑا سا تبسم آئی. وہ مرحلہ تھا کہ جس وقت بی بی پریشان تھی کہ جب میری میت کو، جنازے کو اٹھایا جائے گا اس وقت میرے اوپر کپڑا ہوگا، لوگ میرے جسم کو دیکھ لیں گے، کتنی فٹ لمبائی دیکھ لیں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میرے جسم کو نہ دیکھ سکے. تو جناب فضل نے کہا کہ ہمارے علاقے یہ ایک طریقہ کیا جاتا تھا جنازے کے ساتھ کہ اس کے چاروں کونوں پر لکڑیاں باندھ کر اس کے اوپر کپڑا بچھایا جاتا تھا تاکہ میت کا جسم واضح نہ ہو، نظر نہ آئے، پتہ نہ چلے. اس وقت بی بی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی کہ میرا مرنے کے بعد بھی، اس دنیا سے جانے کے بعد روح پر عمل کرنا ہے، لیکن جو ہی اس جسم سے روح جدا ہوئی اب تمام اعمال انجام دینے اس سے ختم ہو گئے.
لیکن اس وقت بھی سیدہ نے کہا کہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرے جسم سے جب روح جدا ہو جائے، اس وقت بھی مجھے کوئی نہ دیکھ سکے۔ جب یہ پتہ چلا کہ اس طریقے سے میرے جسم کو کوئی نہ دیکھ سکے گا، تو جو سارا عرصہ روتی رہی، اس وقت وہ مسکرا رہی تھی۔ کیا تعلیمات آل محمد، تعلیمات اسلام کو ہم اپنے گھروں میں رائج نہیں کر رہے؟ اس وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں یہ غلاظت اور یہ گندگی نکل رہی ہے۔ تو آئے خداوند متعال سے کہ ہر ایک کو حق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنا فرمائے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر ذی روح کو، ہر نفس کو موت کا انسان کے مختلف مراحل، ایک مرحلہ، آخری مرحلہ کی طرف آپ کی خدمت میں کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اسے وقت احتضار کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی غلط بات مشہور ہوئی ہے، آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض کر دوں اس پلیٹ فارم سے، کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے سوتے وقت، لیٹتے وقت اپنے پاؤں کو قبلہ رخ نہ کریں، چارپائی اپنی ٹانگیں قبلہ رخ نہ کریں۔ یہ بات غلط العام ہے، غلط ہے۔ تعلیمات اہل محمد یہ نہیں کہتی، تعلیمات اہل بیت اس کے خلاف ہے، بلکہ تعلیمات اہل محمد یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اپنے پاؤں قبلہ کی طرف رکھو۔ وجہ کیا ہے؟ جب انسان سو رہا ہوتا ہے، لیٹا ہوا ہے، اب خود سوچیں کہ جس وقت روح قبض ہوگی، روح اٹھ کے بیٹھے گی، تو اس کا منہ کس طرف ہوگا؟ قبلہ کی طرف ہوگا اس کا۔ مقصد یہ ہے کہ روح با قبلہ، منہ قبلہ کی طرف ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ ٹانگیں قبلہ ہے تو اس کی پشت قبلہ کی طرف ہوگی، نہ کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہوگا۔ لہذا اس چیز کو ختم کریں، یہ بہت مشہور ہو چکی ہے، ہر جگہ ہی ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ نہ تو پاؤں اس طرف کرنے ہیں، نہ لیٹا۔ حتیٰ حالت احتضار میں مختصر وہ شخص کے جو اس حالت میں ہے، جس کی روح قبض ہو رہی ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کو روح بقبلہ لٹائیں اور پھر اس کے اوپر 4 سورتوں کی تلاوت کی جائے یا زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کیا جائے، تاکہ اس کی جلد اور آسانی سے روح قبض ہو جائے، اور قبض ہوگی تو وہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہوگا۔ لہذا ان چیزوں کا ہمیں اب انسان کو دنیا میں رہ کر بڑے بڑے دعوے، آج یہ حالت ہے کہ قبر میں اتارنے کے لیے اسے 4 کندھوں کی ضرورت ہے۔ اب جب اسے قبر میں لٹا دیا گیا ہے، تلقین پڑھ دی گئی جس میں اللہ کی وحدانیت، انبیاء و نبی کی نبوت، ائمہ کا اقرار کرنے کے بعد اب جب قبر بند کر دی گئی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں اس کے لواحقین اعمال آپ کے سر پر ہے۔ اگر اس کے پیچھے آپ کچھ بھیجتے رہیں گے تو وہ سکون میں رہے گا، لیکن اگر آپ نے اس کا دروازہ بند کر دیا تو وہ آپ کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کے، اللہ نہ کرے کہ مایوسانہ نگاہیں دیکھتا رہے گا آپ کی طرف۔ کیونکہ کئی یاد ہیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک شخص قبر کے پاس سے گزر رہا تھا کسی کی، اور وہ مشکل حالت میں تھا، اس نے فقط ایک سورہ فاتحہ پڑھی، اور وہ شخص جو مشکل میں تھا اس کے پاس وہ سورہ فاتحہ سیب کی شکل میں آئی، اور کہا کہ اسے کھاؤ، تمہارے پورے جسم کے درد ختم ہو جائے گا۔
اسی طرح ایک شخص دھوبی والا کام کرتا تھا. کسی شخص کے خواب میں اس کے محترم آئے، تنگی اور مشکل کا وقت گزار رہا ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، گزارش کرتا ہوں کہ جاؤ اس کے پاس اور اسے کہو کہ میرے لیے کچھ کر دے. اب یہ دوڑا ہو جاتا ہے اس کے پاس، وہ نہر کے کنارے کپڑے دھو رہا. کہا کہ تمہارے والد محترم میرے خواب میں آئے اور اس طرح کہا کہ میں بڑی تنگی میں، مشکل میں ہوں، تکلیف میں ہوں، میرے لیے کچھ کر دو. کپڑے دھوتا ہوں، اسی سے ہی اپنی کھانے کا نظام کرتا ہوں، کھانے کا انتظام کرتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ جو میں اپنے والد کے لیے دوں. بار بار کہنے کے بعد، اصرار کے بعد اس نے نہر سے ایک چلو پانی کا بھرا اور کہا کہ یہ چلو پانی میں اپنے والد کے ایثار ثواب کے لیے، اس کے صدقے کے لیے یہ میں پھینک رہا ہوں. اور یہ بندہ مایوس ہو کے واپس آ جاتا ہے. جب سوتا ہے تو عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا والد بڑا خوش باش، بڑا سکون میں، بڑی آسانی میں. کہا تمہارے لیے تو اس نے کچھ نہیں کیا، میں نے بڑی منتیں کی ہیں، کیا ہوا ہے تجھے کہ تو اتنا خوش ہے؟ اس نے کہا کہ تجھے کیا معلوم، وہ جو اس نے چلو بھر کے پانی پھینکا تھا، وہ پانی اس نے جس جگہ پھینکا وہاں ایک مچھلی تڑپ رہی تھی، اس پر پانی کا جانا تھا، اس میں جان آ گئی، وہ چھلانگ لگا کے پانی میں، نہر میں چلی گئی. اللہ نے اس کے ایک چلو بھر پانی کے صدقے میں مجھے عذاب سے نجات دے دی. لہذا وہ ہمارے محتاج ہیں. یہ نہ ہو کہ وہ آئیں ہمارے پاس کچھ لینے کے لیے اور مایوس لوٹیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ کل آپ نے بھی اس جگہ پر، کل ہم نے بھی اس جگہ پر جانا ہے. اگر آج ہم نے اپنے والدین کو یاد رکھا تو کل ہماری اولادیں ہمیں یاد رکھیں. کیونکہ یہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، عدلے کا بدلہ. اور آپ نے آج اگر اپنے والدین کو یاد رکھا کہ جو اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، تو کل آپ کی اولادیں آپ کو یاد رکھیں گی اور وہاں آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گی. وہ سفر بڑا مشکل سفر ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے دنیا میں کہ جو یہ کہہ سکے کہ مجھے اس سفر کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاں، شفاعت آل محمد موجود ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عذاب سے بچ جائیں گے. اہل بیت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی شفاعت کریں گے کہ جو شفاعت کے اہل ہوگا. اب شفاعت کے اہل کون ہے؟ واضح ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرے. اس لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ محمد والے کہ اگر تم واجبات پر عمل کرو اور محرمات سے بچو تو میں علی تمہاری جنت کا ضامن ہوں. وہاں پر بھی کسوٹی معیار کیا ہے؟ اعمال. اگر اعمال ٹھیک ہیں اور تھوڑی بہت اگر لغزش کہیں سے آ گئی تو پھر شفاعت حاصل ہوگی. اگر لغزش اتنی ہو کہ پورے نامہ اعمال میں ساری لغزشیں ہی ہو تو وہ کس طرح آپ کی شفاعت کر پائیں گے؟ ان کی ہم مومنین کے ساتھ محبت کی انتہا یہ ہے کہ جس وقت نکاح پڑھا جا رہا تھا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، اس وقت باقی مستورات کی طرح بی بی کو بھی
دنیا کے درہم و دینار دیے گئے۔ اب بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ باقی مستورات کو بھی دنیا کے مال و جواہر ملے اور میں رسول کی بیٹی ہوں، مجھے بھی دنیا کے مال و جواہر ملے تو مجھ میں ان میں فرق کیا؟ کہا بیٹا بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ بی بی نے فرمایا کہ اور کچھ نہیں، بس مجھے عطا کیجئے اجازت، اللہ سے لے کر دیجئے کہ میں قیامت کے دن آپ کے ماننے والوں کی شفاعت کر سکوں۔ یعنی اس مرحلے میں بھی کہ جو خوشی کا مرحلہ ہے، اس وقت بھی سیدہ یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ مجھے اگر چاہیے حق مہر میں تو بس مومنین کی شفاعت چاہیے۔ پھر جناب جبرائیل وہ لے کے آئے کپڑا کہ جو دلیل تھی کہ قیامت کے دن بی بی وہ دکھا کے کہیں گی کہ یا اللہ میں نے مومنین کی شفاعت کرنی ہے، یہ وہ ہے کہ جو تو نے مجھ سے فرمایا تھا، اب شفاعت ان کا ہمارا کرنا اس میں کمی نہیں ہے، لیکن ہماری طرف سے بھی جو کچھ ہو، محبت دو طرفہ ہوتی ہے تب کامیاب ہوتی ہے۔ اب وہ ہم سے محبت کرتے رہیں، وہ ہم سے یہ طلب کرتے رہیں کہ آپ بندہ مومن کم از کم واجبات پہ تو عمل کر لے، محرمات سے تو بچ جا، مستحبات کو چھوڑ دے، نماز شب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھی جائے تو اور زیادہ ثواب ہے، نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم اتنا کر کہ اپنے واجبات پر عمل کر، محرمات سے بچ، تاکہ ہم اس تیرے اعمال کے ذریعے تیری شفاعت کر سکیں۔ اگر تیری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہو، تیرے روزے کے خلوص میں کوئی کمی رہ گئی ہو، تو ہم اہل بیت تیری شفاعت کر کے ان لغزشوں کو ختم کر دیں۔ خلوص ہر عمل میں بڑا ضروری ہے، ریاکاری سے جتنا اجتناب کرنا چاہیے ہم اتنا نہیں کر پاتے۔ ہر کام میں خلوص ضروری ہے۔ اب یہ جو میں مچھلی والا واقعہ سنا رہا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اس میں خلوص ہی تو ہے کہ خلوص کے ساتھ اس نے ایک چلو بھر کے پانی ڈالا مچھلی کو، اس کا والد عذاب سے میں جو گرفتار تھا وہ آزاد ہو گیا۔ لہذا اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے کھانے دینے سے، بڑے بڑے پروگرام کرنے سے، بڑی بڑی زیادہ ڈشیں بنانے سے اس کی روح کو ثواب ملے یا نہ ملے، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں میں خلوص ضروری ہے۔ اگر یہ تمام اخراجات، یہ تمام محنتیں فقط اور فقط دکھاوے کے لیے کی جائیں کہ فلاں نے اتنا بہترین قول پڑھوایا تھا، کہ فلاں نے اتنا خرچ خرچات دیا تھا، میں نے اگر آج ایک ڈش بنائی تو میری ناک کٹ جائے گی، تمہارا یہاں خرچ کرنا اس کی روح کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ ایک چلو پانی، ایک سورہ فاتحہ خلوص کے ساتھ پڑھنے سے مردہ قبر میں خوش ہو جاتا ہے، وہ عذاب قبر سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص سے کیا جائے، اگرچہ جتنا زیادہ کیا جائے اتنا زیادہ اسے ثواب ملے گا، اتنا زیادہ اسے فائدہ ہوگا، لیکن اس زیادہ میں خلوص شرط ہے۔ خلوص اگر نہیں ہے تو پھر یہ بس کھانا ہی ہے، رستے میں کہیں گر جائے گا، اس کی روح تک نہیں پہنچے گا۔ ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دعا خداوند متعال سے کہ ہمیں صحیح معنوں میں تعلیمات اہل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعائے رب العزت سے کہ جس مقصد کے لیے یہ اہتمام کیا جائے، اہتمام ذکر یا خرچ اخراجات کا، یہ تمام کا تمام خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس مرحومہ کی روح کو ثواب میں اضافے کے ساتھ ایصال فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔